سورہ حدید کی 6 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں. یہ 4 آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس پر اللہ نے آپ کو اختیار عطا کیا ہے. پس جو لوگ ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر، اور اللہ نے تم سے بڑا گاڑا عہد لے رکھا ہے اگر تم کسی بھی درجے میں مسلمان ہو. وہی ہے اللہ کہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کھلی کھلی نشانیاں اتاری ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان اور بہت ہی شفقت کرنے والا ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے. تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جنہوں نے اسلام کے غلبے سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور جنگ کی. ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے اسلام کے غالب ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا اور جنگ بھی کی. ہاں، اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو ان 4 آیات میں عملی تقاضے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان پہلی 6 آیات میں کرائی ہے. تو اب اس کا کچھ تقاضا ہے جو نبھانا پڑے گا، اور یہ تقاضا اس سے بہت مختلف ہے جو عام طور پر ہم جانتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بھی جو مانا ہے تو اپنے تصور کے مطابق مانا ہے، اس طرح نہیں مانا جیسے قرآن مجید نے سمجھایا ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق بھی استوار کیا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے مطابق استوار کیا، اس طرح نہیں استوار کیا جیسے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، تو وہ ان 6 آیات میں آئی ہے کہ یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی صفات، یہ ہے اس کی پہچان. اور اللہ سے میرا تعلق کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا، اللہ کے مجھ سے مطالبے کیا ہیں، تو کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے. اگر کسی نے سمجھنی ہے تو وہ صرف 2 ہیں جو یہاں پہ بیان ہو گئے، کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے. 2 مطالبے ہیں جو کیے گئے، بس 2 سے آگے کوئی مطالبہ نہیں ہے. لیکن ان 2 میں وہ سارا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان 2 باتوں میں سارا دین ہے جو آ گیا ہے. لیکن ان 2 باتوں کی واقفیت ضروری ہے. لیکن پہلی بات جو کہی وہ یہ کہی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. دیکھیے اب ہمیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم تو ہیں ایمان والے، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بسم اللہ ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پیسے ہوتے ہیں تو حج کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. لیکن یہاں ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز کہی گئی ہے وہ یہ کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو. انفاق کہتے ہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے نا نان نفقہ، آپ نے سنا، یہ تو بہت عام لفظ ہے ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. نان تو نان جبی جو کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، روٹی. نفقہ خرچی، وہ جو یعنی کسی کو جیب خرچ جیسے دیتے ہیں وہ نفقہ ہے. اسی سے یہ لفظ بنا انفاق، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لگانا، کھپانا. اچھا، اسی سے منافقت کا لفظ بھی بنا ہے، نفاق کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، نفاق کیا ہے، ایک اور لفظ بنا ہے نفق. نفق سرنگ کو کہتے ہیں. وَإِن سورہ انعام میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان لوگوں کا انکار کرنا آپ پر بہت شاق ہے، بہت گراں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ کے بس میں ہے کہ آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود سکیں. تو اب یہ نفق کیا ہوا، یہ سرنگ ہے. اور جو انفاق کیا ہوا، یہ خرچ کرنا ہے. تو دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، سرنگ اندر سے ہوتی ہے خالی، اور انفاق کا مطلب جیب خالی کرو. اچھا، اسی نفق کا ایک استعمال اور بھی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی فلانے کا دم خرچ ہو گیا، کوئی مر جائے نا، ایک محاورہ ہے ہمارا، کہتے ہیں جی ان کا دم خرچ ہو گیا. بالکل اسی معنی میں یہ نفق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ نفق الفرس،
گھوڑا کھپ گیا، گھوڑا مر گیا، نفق الفرس یعنی اس کی سانس ختم ہو گئی، اس کے اندر سانس نہیں رہی، جان اندر سے نکل گئی، اندر سے خالی ہو گیا، نفق الفرس۔ اور نفقت الدراہم، درہم مک گئے، جیب خالی ہو گئی، نفقت الدراہم، گھوڑا مر گیا، نفق الفرس۔ اب اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھیں تو انفاق کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے سرنگ اندر سے خالی ہوتی ہے اس طرح آپ اپنی جیب خالی کر لو۔ جیب بھی تو سرنگ کی مانند ہے نا، اس کا اوپر سے ایک سوراخ ہے اور باقی سب کچھ اندر ہے۔ تو جیسے وہ سانس خرچ ہو گیا، جیسے گھوڑا خرچ ہو گیا، جیسے درہم خرچ ہو گیا، درہم خرچ کر دینا، یہ انفاق ہے۔ اچھا یہ تو درہم ایک مثال کے طور پہ سامنے رکھیے نا، اصل بات تو یہ ہے کہ جس پر اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، وہ میں سمجھاتا ہوں وہ کیا ہے، لیکن ابھی اس کو سمجھ لیجیے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے نفاق، ایک بندے کے اندر ایمان نہیں گیا ہے، اوپر اس کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ وہ جیسے درہم خرچ ہو گئے، جیب خالی ہے، جیب نظر تو آتی ہے لیکن جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہے، یہ اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ تو یہ ہے نفاق۔ اور انفاق کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لگانا، یہ بس اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں آ گیا کیا انفاق کریں، یہاں درہم کا ذکر تو نہیں آیا۔ یہاں جو ذکر آیا وہ کہ مما جعلکم مستخلفین فی، ذرا اس کو سمجھیں یہ کیا ہے۔ جعلکم، جس پر اللہ نے آپ کو اختیار دیا، بنا دیا ہے، بنانا کسی کو، جعل ظلمات و نور، اس نے ظلمات بھی بنایا، نور بھی بنایا، تو اسی طرح جعلکم، اس نے تم کو بنا دیا، جس کے اوپر مما، جس کے اوپر تمہیں مستخلفین بنا دیا۔ استخلاف کیا شے ہے؟ یہ لفظ خلافت سے بنا ہے۔ خلافت کہتے ہیں نیابت کو، نائب ہونے کو، کسی کا وائس رائے ہونے کو، کسی کی ریپریزنٹیشن کرنے کو، اسے یہ نیابت یا جانشینی یا خلافت کہتے ہیں۔ تو گویا اصل مالک تو ہر شے کا اللہ ہے، لیکن اس نے اپنی ملکیت میں سے کچھ چیزیں تمہارے اختیار میں دے دی ہیں۔ جو چیزیں اس نے تمہارے اختیار میں دے دی ہیں ان چیزوں کے اوپر اس نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے، تمہیں اختیار دے دیا، یعنی ان چیزوں پر تمہیں خلافت دے دی۔ آنکھ کا مالک کون؟ اللہ۔ جسم کا مالک کون؟ اللہ۔ جو آپ کے پاس مال ہے اس کا مالک کون؟ اللہ۔ آپ کی اولاد کا مالک کون؟ اللہ۔ آپ کے گھر کا مالک کون؟ اللہ۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک کون؟ اللہ۔ آپ کیا ہیں اس چیز کے اوپر؟ خلیفہ ہیں۔ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ چیز استعمال کریں، اپنے کام میں لائیں۔ اس سے محبت کرنا جو ہے نہیں، محبت اس سے نہیں ہے۔ اب محبت نہیں ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ محبت نہیں ہے؟ کہ جب تقاضا ہو تو اسے لگا دیں، تقاضا ہو تو مال لگا دیں، تقاضا ہو تو جان لگا دیں، تقاضا ہو تو گھر لگا دیں، تقاضا، وہ جو کہتے ہیں نا تبلیغ والے، تقاضا آیا ہے، سمجھ گئے اب تقاضا کیا آتا ہے؟ اب یہ تقاضا اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ لیں، تقاضا فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ تقاضا آیا تو والد سے بڑھ گئے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی پوجا مت کرو، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کیوں اس کی پوجا کرتے ہو کہ جو نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکے، جو نہ آپ کا کوئی نقصان کر سکے، جو نہ آپ کا کوئی بھلا چنگا کر سکے، کچھ نہ کہ اس کے پیچھے کیوں چلتے ہیں آپ؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ابا جی نے کہا میری طرف سے چھٹی ہے، اگر باز نہ آئے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تو کیا باپ سے ابراہیم کو محبت نہیں ہوگی؟ محبت تھی نا۔ باپ سے کسی بھی شریف النفس انسان کو ضرور محبت ہوتی ہے۔ یہ تو بڑے کوڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل برے دل کے مالک، سخت دل کے مالک، کہ جو اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے۔ جو شریف النفس انسان ہے اسے اپنے ماں باپ سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، ان کا وہ ناراضگی اس کو بہت شاک گزرتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی ناراضگی کس کی خاطر مول لی؟ اللہ کی خاطر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا، بات یہاں رکی نہیں۔ اگلی چیز ہوتی ہے برادری۔ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کون کام آتا ہے جی؟ برادری کام آتی ہے۔ اچھا آج تو پھر بھی اسپتال ہیں، آج تو پھر بھی جو ہے نا ایمبولینسیں ہیں، آج تو پھر بھی پولیس ہے، آج فوج ہے، ریاست ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب یہ کچھ نہیں تھا تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے گی تو گورنمنٹ تو نہیں موو کرے گی،
آپ کے پاس حکومت تو نہیں آئے گی آپ کی مدد، کون آئے گا مدد کرنے کو؟ برادری آئے گی. تو گویا آپ کا دنیا کا سہارا کیا ہے؟ ماں باپ کے بعد آپ کی برادری ہے. اب اس برادری کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے. یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا میں ان سے نہیں ڈرتا. لا اخاف ما تشرکون بہ شیئا الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب قوم سے بھی گئے، اپنے دوستوں سے بھی گئے، اپنے رشتہ داروں سے بھی، سب ایک ہی وار میں چھٹی. آخری چیز وطن رہ گئی تھی، زمین کی محبت، وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن اس سے پہلے ایک امتحان اور ہو گیا. جان تو بہت عزیز ہوتی ہے نا، یعنی سب سے عزیز ہے تو انسان کو اپنی جان ہوتی ہے. جب جان پہ بنتی ہے تو آدمی مال بھی دے دیتا ہے اور بھی. تو انہوں نے کہا وہ آگ میں بھی چھلانگ لگا دی، یعنی اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں سے نکلے، وطن سے نکلے، پردیس میں آئے. 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یا 87 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور آخر میں یہ بھی آ گیا کہ جی بیٹا بھی قربان کرنا ہے. ادھر بھی چھری چلا دی. یہ انفاق کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا مطلب دیا انفاق کا؟ یعنی جب بھی یہ آیت ہم پڑھیں گے تو جو مطلب ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر مالیت کی کوئی روپیہ پیسہ ہے، اور وہ اس کی ضرورت مطلب عام اپنے گھر کے استعمال کا نہیں ہے مطلب وہ مالیت، بلکہ یہ کہ وہ اس میں کاروبار کر رہا ہے، یعنی اس کا سیونگ ہے یہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. 2.5% وہ زکوٰۃ دے گا. یہ اس کا انفاق ہے، گویا یہ تقاضا پورا ہو جائے گا. یہ اصل میں وہ ایک قانون کا تقاضا ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ جو قرآن مجید جو تقاضا کر رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے سمجھ میں آئے گا. اچھا، اسی اسوے پہ پورے اترتے نظر آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا، انہوں نے بھی اپنا سارا کچھ، یہ ساری ناراضگیاں مول لی یا نہیں لی؟ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائی بندوں کی. ان کی بیٹیوں کو اس مسئلے پہ طلاقیں بھی ہوئی ہیں نا، طے شدہ رشتے ٹوٹ گئے، پرواہ نہیں کی، اللہ کی راہ میں سب کچھ گوارا کیا. گھر چھوڑا نا، وطن چھوڑا نا، خانہ کعبہ، اس سے جو ہے رخصت ہو کے مدینے میں آ کے قیام کر لیا. اور پھر جب لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ کے اوپر تو خود 2 باندھے ہوئے تھے نا. یہ ہے انفاق. اور اس میں سارا انفاق مال، انفاق جان، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ. اور یہ اصل میں نتیجہ کس بات کا ہوگا؟ یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ سے اگر محبت ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں، محبت اگر نہیں ہے تو کام یہ ہو ہی نہیں سکتا. سیدھی بات ہے، اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کام کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہو. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیں سورہ بقرہ میں صاف بات آ گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت بھی اللہ سے کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک ایمان کا قانونی تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام پورے کر دیے، آپ مومن ہیں. یہ قانونی تقاضا ہے. ایک ایمان کا تقاضا حقیقی ایمان کا تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے شدید محبت اللہ سے ہو جائے. آپ نے نماز پڑھی، اس میں آپ نے تکبیر اولیٰ کہی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، سارے جو تعدیل ارکان جسے ہم کہتے ہیں اس کی ضروریات آپ نے پوری کر دی، آپ کی نماز ہو گئی. لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں نماز کے لیے تو یہ بھی شرط ہے نا کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آپ شوق سے پڑھیں، آپ کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو. کہتے ہیں نا کوئی عبادت خلوص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. یہ خلوص کو کیسے ناپیں گے بھائی خلوص کا کوئی طریقہ ہے؟ رکعتیں تو ناپ لیں گے، سجدے میں کی ہوئی تسبیحیں تو ناپ لیں گے، تول لیں گے، گن لیں گے، لیکن خلوص کو کیسے ناپیں گے؟ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو خلوص اصل میں اسی کو کہتے ہیں نا، آدمی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یہ خلوص ہے نا. اور خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر شے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو جی مطالبہ اصل میں دیکھیں تو ایک ہی ہے، کیا؟ اللہ کو مانو. ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لٹا دو، لگا دو، کھپا دو، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پہلا ایگریمنٹ ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے.
یہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اس نے تو ایمان لایا ہی نہیں، پھر وہ والا ایمان جو آخرت میں کام آئے گا۔ یہ تو باقی تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں ان کی، یہ تو اصل میں تو یہ سارے جو چیزیں تھیں نا، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ والا ایمان پیدا ہو جائے، یہ محنت اس لیے تھی تاکہ وہ والا خلوص پیدا ہو جائے۔ یہ خود مطلوب نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں۔ مطلوب شے وہ والا ایمان تھا کہ جس کے ساتھ انسان کی محبت اللہ کے لیے ہو جائے اور انسان اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑے گا، یہ وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکے گا، یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہیلا کر کے، کوئی بہانہ بنا کے، کوئی عذر تلاش کر کے، کوئی چکر چلا کے اللہ کا حکم توڑنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ چیز ہے جسے تقویٰ کہا گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جسے خلوص کہا گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو سب سے شدید محبت اللہ سے ہونا کہا گیا ہے۔ اس کو اس ایک لفظ میں یہاں پہ ظاہر کیا، اس لیے آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہیں بس دو مطالبے، یہ ہیں۔ اسی چیز کو سورہ حجرات میں کہا کہ ایمان وہ کہ جس کے ساتھ شک نہ ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے۔ ایسے شک میں کیسے پڑتے ہیں؟ جب دل میں دو محبتیں ہوں گی تو شک ہوگا نا، کبھی ایک محبت کھینچے گی کبھی دوسرے کھینچے گی۔ اب یہی سوچیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بیٹے کی محبت اور اللہ کی محبت برابر ہے تو کبھی دل کرے گا اللہ کی محبت میں کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دوں، جب بیٹے کو دیکھیں گے تو دل کرے گا کہ اس کی جگہ کوئی بکرا ذبح کر دوں۔ اللہ کو کیا ہے، غفور رحیم ہے، پھر 10 باتیں ذہن میں آئیں گی جیسے ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو شک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بھئی یہ ہے اصل میں ساری کہانی، سمجھ لیں۔ اگر آپ کا اللہ سے وہ محبت والا تعلق قائم ہو گیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب آپ کو شک نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اس میں کسی اور کی محبت بھی ابھی داخل ہے تو اب اس کا صاف صاف سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ شک کا کانٹا چبھتا رہے گا، کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے۔ یہ جو دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لازماً، دیکھیے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیں گے، تو لازماً آزمائیں گے، لازماً امتحان لیں گے۔ خوف بھی آئے گا۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ مال لٹ جانے کا خوف ہوگا، جان چلی جانے کا خوف ہوگا، کاروبار ختم ہو جانے کا خوف ہوگا، کل کھاؤں گا کہاں سے یہ خوف ہوگا۔ یہ سارے خوف ہیں نا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ خوف آئے گا تمہارے اوپر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اچھا صرف خوف ہی نہیں ہوگا، وَالْجُوعِ، فی الواقع بھوک بھی آئے گی، اللہ کی خاطر بھوکا بھی رہنا پڑے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا بھی نقصان ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، بعض اوقات محنتوں کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ نے محنت کی ہے، کہتے ہیں محنت کا پھل، یہاں ثمرات جو ہیں اگر وہ تو پھل فروٹ اس سے مراد لیں تو وہ تو مال میں آ گئے نا، اوپر مال کا ذکر تو ہو گیا نا۔ یہ کون سے ثمرات ہیں؟ محنت کا پھل۔ آپ نے دین کے لیے محنت کی، لگا یہ سارا ڈوب جائے گا۔ حضور نے نہیں فرمایا غزوہ بدر کے موقع پہ کہ اللہ اگر کل یہ سارے کھیت رہے میدان میں، کوئی بھی باقی نہ بچا تو ہماری تو محنت ڈوبے گی سو ڈوبے گی، قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی پھر کوئی نہیں اٹھے گا۔ تو گویا وہ جو ساری 22 سال کی محنت ہے وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، 15 سال کی محنت تو وہ تو ڈوبتی نظر آئے گی۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ نظر آ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، تو محنتوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس سب پر جو ثابت قدم رہے، جو اسے جھیلے، یہ سب اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اچھا یہی امتحان ہوا تھا بنی اسرائیل کا جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ کیا امتحان تھا؟ اللہ تعالیٰ جس نے معجزہ کر کے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، ذہن میں رکھیے گا فرعون کتنا طاقتور تھا، اس فرعون سے کس نے بچایا بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر؟ اس کو غرق کیا، اللہ نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا، وہاں سے نکال لائے۔ اچھا انہیں بھوک لگی، من و سلوہ اتار دیا، انہیں دھوپ لگی، بادلوں کا سائبان کر دیا، انہیں پیاس لگی، ایک پتھر سے 12 چشمے پھوڑ دیے۔ اس اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ جب داخل ہوتے فلسطین میں تو ان کے دشمنوں کو پہلے ہی مٹا دیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، لڑنا پڑے گا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ کیوں؟ آخر کسی جگہ پہ تو جا کے امتحان بھی دینا ہے نا۔ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جبار لوگ ہیں، ان سے ہم لڑ سکتے ہیں۔
امریکہ سے ہمارا کیا مقابلہ، ہم نہیں لڑ سکتے، ان فیہا قوما جبارین فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اور جب آپ میدان مار لوگے تو ہم بھی نعرے لگاتے ہوئے آ جائیں گے، قدم بڑھاؤ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی یہ کہ ہم انگلی کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان فیہا قوما جبارین، تو اچھا اللہ کے لیے تم قربانی نہیں دے سکتے، تو اللہ کی نظر میں فاسق ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میں اب ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اور اس فاسقوں کی قوم کے درمیان اب جدائی پیدا کر دے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، کج ہو گئے، یہ ہے زیغ، آتا ہے نا قرآن مجید میں، جن کے دلوں میں زیغ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیروی کرتے ہیں قرآن میں سے ان باتوں کی کہ جو ان کے دل کی مرضی کے قریب ہوتی ہیں، وہ جو بھی زیغ کے قریب ہوتی ہیں اس کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ زیغ کیا ہے، یہ دنیا کی محبت وہ زیغ ہے۔ اس زیغ یعنی یہ کہ اللہ کی خاطر قربانی نہ دے سکنا، دل کا کج ہونا ہے، دل کا ٹیڑھا ہونا ہے۔ تو جن کے دلوں میں یہ زیغ ہے وہی پھر جب وہ اللہ کا مطالبہ آتا ہے تو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس بات کو پھر کھولا اور مزید، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان کو صاف بتا دیجئے، اگر تمہیں تمہارے آبا، اب یعنی باپ، دادے، چاچے، مامے، سارے آبا میں آ گئے، ابنا، بیٹے، بانجے، بتیجے، یہ سارے جو نیچے ہوتے ہیں وہ سارے آ گئے، اخوان، بھائی بند، ازواج، بیویاں، بیویوں کے لیے ان کے شوہر دونوں، یہ زوج جو ہوتے ہیں نا اسپاؤس کے معنی دیتے ہیں، ازواجکم وعشیرتکم، وہ جو تمہارے عشیرہ برادری، وہ برادری کا ذکر بھی آ گیا ہے، اموال اقترفتموها، وہ مال جو محنت کر کے کمائے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے قرآن کی نا، ایک مال آپ کو ڈاکے میں مل گیا، وہ ابا جی کی وراثت مل گئی، یا یہ کہ کسی کا کوئی جو ہے نا خزانہ نکل، اس مال سے اتنی محبت نہیں ہوتی، جو خود محنت کر کے کمایا ہو، جوڑ کے اور بڑا سینٹ اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، وہ کاروبار جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں پسند آتے ہیں، جن میں جا کے سکون حاصل کرتے ہو، اپنا گھر، ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ، وہ جو ہوم از دا بیسٹ ہے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں، زیادہ تمہارے دل میں کھبی ہوئی ہیں، اے نبی ان سے کہیے جاؤ انتظار کرو موت کا۔ باقی تمہارے بارے میں آج ہی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ کج ہو گئے، یہ ٹیڑھے ہو گئے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے کئی انداز سے سمجھایا ہے، مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ہے جس طرح سمجھایا ہو۔ تو آزمائش آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اوپر سے دیندار بنا ہوا ہے، اس کی داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، اس کی نمازیں پڑھنے کے طریقے بھی ٹھیک ہیں، اس کی وہ جو ظاہری محنت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اندر اس کے دنیا بستی ہے، یہی محبتیں، یہ 8 محبتیں رچی بسی ہوئی ہیں، یہ دل کی دنیا میں یہ ہے، یہ کجی ہے اس کے اندر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا تو اسے دیندار سمجھ رہی ہوتی ہے، اندر یہ رجس ہے، یہ خناس ہے، یہ زیغ ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج کر اسے کھول دیتا ہے، خود اس پر اگر اس کا عقل کام کرتی ہو تو اسے کھل جائے گی جب وہ قربانی نہیں دے سکتا، اور جو دوسرے اہل ایمان ہیں ان پر بھی کھل جائے گا کہ یہ تو پھر یو ٹرن لے لے گا نا، جب جان پہ بنے گی تو یو ٹرن، جب مال پہ بنی تو یو ٹرن، جب اولاد پہ بنی تو یو ٹرن، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ابا جی ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو ہے نا برادری ناراض ہو جاتی ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ پھر تو کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ تو جب بندہ یہ کر لیا اس نے تو گویا ثابت ہو گیا کہ یہ کم از کم اللہ کے راستے پہ چلنے والا بندہ نہیں ہے، یہ اس کی نمازیں، روزے، داڑیاں، یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں، اس کے دل میں اللہ نہیں بستا ہے، اس کے دل میں زیغ ہے، اس کے دل میں کجی ہے، اس کے دل میں ٹیڑھ ہے۔ اور یہ وہ شے ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک دفعہ حاصل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں پھر دوبارہ اس بیماری میں نہیں مبتلا ہو سکتا، ایک وقت دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اللہ کے لیے خالص ہو گیا،
لیکن کیا پتہ یہ دنیا کی محبت تو بڑی اس کے اندر کشش ہے. ایک بندہ ایک وقت میں خالص ہو کے بھی تو کچھ دنوں کے بعد پھر دنیا کی محبت کی طرف وہ متوجہ ہو سکتا ہے. اس لیے پھر یہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اصل ہدایت یہ ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو دوبارہ کج نہ کر دیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. یہ ہدایت مل گئی گویا اللہ نے آپ کی انگلی پکڑ لی, اب آپ کو صراط مستقیم پر چلائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جن لوگوں کو اللہ نے یہ ہدایت دے دی ان کی ہدایت میں اللہ اضافہ کرتا رہے گا, درجہ بدرجہ آگے چلائے گا اور مزید قربانیوں کے رستے ان کے لیے آسان کرتا رہے گا. اور یہ کہ جن کے دلوں میں یہاں پہ کجی ہوگی, ٹیڑھ ہوگا, ان کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اس فلما زاغوا ازاغ اللہ, ان کے دلوں کو پھر دنیا کی محبت ہی میں غلطاں پیچاں کر دے گا, وہ دنیا کے دروازے ان پر کھول دے گا. فلما نسوا ما ذکروا بہ, جب بھول گئے اس شے کو جس سے انہیں سمجھایا گیا تھا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے دنیا کے ساری جو چیزیں تھیں ان کے دروازے ان پر کھول دیے. عیاشی کرو, اب فرعون جیسی جو ہے وہ بادشاہت لے دو, قارون جیسی دولت لے لو, خوب من موجی زندگی بسر کرو, اپنے سارے ارمان نکالو, اور یہ نہ کہ غالب کی طرح کوئی حسرت باقی رہ جائے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے, سارے نکالو. اس لیے کہ پھر آگے تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس تمہارے لیے دنیا ہی پھر لکھ دی ہے, کیونکہ اس کی خاطر تم نے اللہ کی محبت کو پس پش ڈالا ہے. یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم, دنیا میں ہمیں ملتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. دنیا میں کوئی آگے کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں آتی. اللہ نے مجھے کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا. وہ بھائی صحابہ کرام سے تم زیادہ نیک ہو گئے, ان کو تو اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا. اللہ نے نبیوں کو آزمائشوں میں ڈالا, تم پر کبھی کوئی آزمائش ہی نہیں آئی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نیک ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے لاڈلے دلارے چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف نظر کر لیا ہے, تمہیں دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہے. وہ اب اللہ کو تمہاری بس کوئی پرواہ نہیں ہے. فتربصوا, اب جاؤ عیاشیاں مارو, حتی یاتی اللہ بامرہ, جب تک کہ موت نہیں آ جاتی. ہدایت اب نہیں ملنے کی. تو اصل ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر قربانیاں دو. اور یہ بہرحال ہمیں پھر پسند بھی نہیں آتا ہے یہ چیزیں, اور ان میں پھر ہم اتنا زیادہ غور بھی نہیں کرنا چاہتے کہ مولوی صاحب مشکل باتیں کرتے ہیں اور مشکل باتیں کرتے ہیں, اور کیا ضرورت ہے ان پر اتنا سوچنے کی. اتنے بادام تو ہم نے کھائے نہیں کہ اتنی باتیں سوچیں. تو ویسے ہی چلیں, بابر بعیش کوش, یہاں تو عیاشی مار لو, آگے اللہ غفور رحیم ہے. بہرحال باتیں دو ہی ہیں, یہ اللہ ہے اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے مانو, دل و جان سے مانو, اور نمبر دو یہ کہ پھر میرے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. فآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا, لگاؤ کھپاؤ, مما جعلکم مستخلفین فی, جس پر میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے, جو میں نے تمہارے بس میں کر دیا, جو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ میری شے میری مرضی, ٹھیک ہے نا, یہ کافروں کا تصور ہے, میرا جسم میری مرضی, یا میرا مال میری مرضی, یا میری بیوی میری مرضی, یا میرا گھر میری مرضی, یا میرا دل میری مرضی. یہ کافروں کا تصور ہے. یہ اسلام کے میں تو کہیں ایمان کے ساتھ تو اس کا کوئی لگا ہی نہیں ہے. یہ ہر شے اللہ کی ہے, میرے خالق کی مرضی میرے اختیار میں ہے, میرے تصرف میں اس نے دی ہے, لیکن یہ کہ اس پر میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا, اس کی مرضی کے مطابق میں اس پر تصرف کر سکتا ہوں, اسے کام میں لا سکتا ہوں, اس پر عمل کر سکتا ہوں, تب وہ نعمت ہے, نہیں تو وہ زحمت ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق آنکھوں کا استعمال ہوگا تو نعمت ہیں, ان کا غلط استعمال ہوگا تو یہی آنکھیں بہت بڑی زحمت ہیں, یہ گناہ کمانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے زبان دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے اسی زبان کی کھیتی ہے نا جو آخرت میں دوزخ کی میں کاٹنی پڑے گی. پھر زبان کا غلط استعمال ہی دوزخ میں لے کے جائے گا نا. تو یہ نعمت کب ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے تابع اس کا استعمال ہوگا تو نعمت ہے. تو مال کب نعمت ہے؟ یہ حضرت عثمان کا مال نعمت تھا, حضرت ابو بکر صدیق کا مال نعمت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. قارون کا مال تو نعمت نہیں. اب بس یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی ہیں, اس سے سمجھ لیں ہمارا مال نعمت ہے یا زحمت ہے. اللہ نے جسم دیا ہے, طاقت دی ہے, صحت دی ہے, توانائی دی ہے, جسمانی حسن دیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ کی بہرحال دنیا میں ایک ویلیو ہوگی.
اپنے جسم کو سے اس کی مارکیٹنگ کریں جیسے لوگ کرتے ہیں، بڑے لیڈر بنیں اور دنیا کو اپنے پیچھے لگائیں، لیکن یہ طاقت، یہ صحت، یہ جسم کی رہنائی، یہ پھر آخرت میں تو زحمت بنے گی نا۔ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو رحمت ہے، نہیں تو ہر نعمت بھی زحمت ہے، مصیبت ہے۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو تم میں سے ایمان لائیں اور انفاق کریں، قربان کرنے کے لیے تیار رہیں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آخرت کی نجات تو ان دو کاموں کے ساتھ ہے۔ آگے اور وضاحت ہو جائے گی۔ دنیا میں تو مسلمان ہو، مان لیا، دنیا میں تو ایمان تسلیم شدہ ہے آپ کا، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی بیاہ بھی ہوگی، سارے دنیا کے جو حقوق ہیں مسلمان والے وہ حاصل ہوں گے، لیکن اگر یہ مادہ نہیں ہے تو آخرت میں وہ نور ہی نہیں ملے گا کہ پل صراط کو کراس کر سکو۔ اگلی آیات میں یہی مضمون آیا ہے، تو یہاں پہ یہ بات سمجھا دی کہ اجر عظیم یا اجر کبیر اس کو ملے گا کہ جو یہ دو مطالبے پورے کرے گا۔ اب اصل میں باقی چیزوں کو یہاں پہ جوڑ لیجئے کہ یہ جو نماز فرض کی گئی تو کیوں کی گئی؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہر وقت آدمی کا جذبہ یہ زندہ رہے کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کروں گا؟ تو دن میں 5 وقت آپ نے جا کے اللہ سے اس عہد کو تازہ کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بات کو تازہ کرنا، سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اعلیٰ نہیں ہے، اللہ تو اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے، اس لیے میں تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی کا جذبہ زندہ رہے، وہ یاد باقی رہے، یہ نہ ہو کہ دنیا کی محبت کہیں سر پہ سوار ہو جائے، اس دنیا سے نکل کے 5 وقت اس کو تازہ کرنا، اپنے اس عہد و پیمان کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ روزے کیوں ہیں؟ جسم کی بھی تو محبت ہے نا، اس کی بھی تو ضرورت ہے نا، وہ بھوک ہے نا، بھوک بھی تو ایک امتحان ہے نا۔ تو اپنے آپ کو سال میں ایک دفعہ خود ایک اختیاری امتحان میں ڈال کر اس امتحان کی تیاری کرو۔ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کی ایک ٹریننگ لے لو۔ حج کیوں ہے؟ اس میں یہ سارا کچھ ہے، گھر سے بھی نکلنا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، ظاہر اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں، پہلے بھی بہت لگتے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ احرام کی سختیاں بھی ہیں، تو اس میں وہ روزے والی بات بھی ہے، نماز والی بات بھی ہے، شاعر اللہ بھی ہیں، خانہ کعبہ ہے، وہ سارا کچھ دیکھ کے اللہ بھی یاد آتا ہے، قربانی کا جذبہ بھی ہے، اور مشقت کا والا کام بھی ہے۔ تو یہ ساری عبادات تو اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ جذبہ زندہ رہے، کہیں یہ مر نہ جائے، دل دوبارہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ اللہ کی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھو میری یاد کی خاطر کہ میں بھول نہ جاؤں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ مشکل کام ہے تم نے کرنا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ سارے جو بھی ہمیں دی گئی ہے شریعت اس لیے دی گئی۔ اصل عہد و پیمان تو یہ، علامہ اقبال نے نا اسی مضمون کو فارسی زبان میں ذرا بیان کیا ہے کہ دیکھیں فرشتہ ہے نا، تو یہ جو بھی تعبدی امور ہیں وہ تو وہ کرتا ہی ہے نا، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، سال سے صدیوں گزر گئیں وہ اسی حالت میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ تو انسان کو اللہ اقبال سمجھاتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، بندہ جو بننا ہے نا یہ اور مقام ہے، اور عاشق جو بننا ہے یہ اور مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی، یہ جو نوری ہے فرشتہ، اس سے اگر سجدہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ز خاکی بیش ازاں خائی، تو یہ جو خاکی ہے اس سے صرف سجدہ ہی نہیں چاہیے، بیش از آں، یعنی وہ جو کچھ بھی سجدہ ہے وہ بھی چاہیے، لیکن اس پر مزید کچھ اور بھی چاہیے۔ وہ مزید کیا ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، مجھے اپنے وجود کی گواہی اپنے دوستوں کے خون سے درکار ہے۔ مشکل بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جان آدمی کسی محبوب پر جب نچھاور کرتا ہے تو جان دے کے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ مخلص تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو محبوب نظر ہی نہ آتا ہو اس کے وجود کی گواہی تو جان دے کے ہی ہوگی نا۔
آپ اگر دن کو کسی جگہ سے گزریں اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا وہ پتنگے مرے پڑے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رات یہاں پہ لائٹ رکھی ہوئی تھی، اس لائٹ پہ یہ پتنگے مرے. تو وہ ابھی وہ لائٹ وہاں موجود نہیں ہے، وہ رات تھی، لیکن پتنگوں کی لاشوں نے یہ گواہی دی ہے کہ یہاں رات کو لائٹ تھی، وگرنہ پتنگے نہ مرتے. تو جب مسلمان اللہ کی خاطر قربانی دے گا تو جو نہیں مانتے ان کو بھی یقین آئے گا کوئی تو ہے نا جس پر کسی نے اپنی جان اپنی ہستی لٹا دیے، قربان کر دیے، کوئی تو ہے نا. تو شہادت بر وجود خود خون دوستاں کھائی. اچھا یہ جو عشق کا لفظ ہے یہ عربی زبانی کا لفظ ہے، یہ محبت کے اس لیول کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں دیوانگی آ جاتی ہے، جنون آ جاتا ہے. یعنی محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے نا کہ جس کے اندر ہوش ہے، حواس ہے، ایک سوچ ہے، سمجھ ہے، لیکن عشق ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے اندر گویا ہوش ختم ہو گیا، بندہ دیوانہ ہو گیا، کسی کا پاگل ہو گیا کسی کی خاطر، اسے نہ اپنا ہوش نہ بس اتنی یاد ہے ٹکرا گئی کسی سے نظر، پھر اس کے بعد نہ اس کی خبر نہ اپنی خبر. یہ ایک طرح کی جو دیوانگی ہو گئی، یہ ہے کہ جسے عشق کہیں گے. اب دیکھیں نا، جان لٹا دینا، مال لٹا دینا، کاروبار لٹا دینا، اپنا سب کچھ لٹا دینا، دنیا کے اعتبار سے اسے آپ ہوش مندی کی بات کہیں گے؟ یہ ہوش مندی کی بات تو نہیں ہے. جو تو ایمان کے اعتبار سے ہوش مندی کی بات ہو گئی، جب اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوں، کسی پیر صاحب کے لیے کر رہے ہیں، کسی لیڈر کے لیے کر رہے ہیں، کسی دجال کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ بیوقوفی کی بات ہے. صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں تب ہوش مندی کی بات ہے، لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو بیوقوفی کی بات ہو گئی. اس لیے جو سچے مخلص صحابہ تھے ان کو منافقین بیوقوف کہتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا لاؤ ایمان جیسے یہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئیں. میں نے اپنے دل پر ہر بندہ ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچے کہ کیا آج اگر کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو ہم بھی اسے بیوقوف نہیں سمجھتے؟ تو پھر بس اپنے نقطۂ نظر کو خود سمجھ لیجئے، کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت آشکارا ہوگی آنکھ بند ہونے کے بعد، کیونکہ اس کیفیت کے اوپر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تو وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اب یہاں ایمان صرف ماننے کے معنی میں نہیں ہے، توکل کرنے کے معنی میں بھی، محبت کرنے کے معنی، یہ ساری چیزیں اب اس میں آ گئی ہیں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اس کا یقین کرو، اس پر بھروسہ کرو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے میثاق لیا. میثاق کہتے ہیں، ویسے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے باندھنے کے لیے، کسی شے کو آپ جب باندھ دیتے ہیں نا، یہ میثاق ہے. تو عہد بھی باندھنا ہی ہوتا ہے نا، جب دو آدمیوں کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو گیا تو گویا بندھ گئے، کسی معاہدے میں بندھ گئے. تو میثاق اس معاہدے کو کہتے ہیں جو بڑا مضبوط معاہدہ ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بنی اسرائیل سے کہا گیا جب ہم نے تم سے تمہارا میثاق لیا اور تمہارے اوپر کوئی طور لا کے بند کر دیا، یعنی بلند کر دیا. کیا مطلب ہوا؟ آپ ذرا سوچیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں، یہ مشپور وہاں سے اٹھے اور ہمارے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے، یہاں پہ جیسے چھت ہے اس جگہ پہ مشپور آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے اوپر گرے گی اور ہم مریں گے. اس موقع پہ اللہ کیسا یاد آئے گا؟ جنہوں نے 2005 کا زلزلہ بھگتا ہے وہ ذرا سوچیں نا، اس وقت انہیں اللہ کیسا یاد آیا تھا. تو جن کے اوپر اللہ نے لا کر کوئی طور کھڑا کر دیا، یعنی مرے، ابھی مرے کہ ابھی مرے، اس وقت انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا ہوگا تو کتنے خلوص سے، کتنے اخلاص سے، کتنے دل و جان سے کیا ہوگا. یہ میثاق ہوتا ہے. میثاق سمجھ میں آ گیا؟ یہ میثاق ہوتا ہے جو پکا معاہدہ ہو، بڑا دل جو جس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے باندھ لیا ہو، جس کے ساتھ، جس معاہدے کے ساتھ. تو یہ معاہدہ ہے مسلمانوں، اللہ نے تم سے بھی لیا ہوا ہے. جب تم نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس معاہدے میں بندھے ہوئے ہو. میثاق ہے یہ. ان کنتم مومنین، اگر ایمان کی کوئی بھی رمق تم میں ہے. اس کا مطلب یہ جو ساری بات ہو رہی تھی یہ کس سے ہو رہی تھی؟ مسلمانوں سے ہو رہی ہے. یہ مشرکین سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات جو ہے وہ ان سے نہیں ہو رہی ہے، یہود سے یا نصارہ سے. جو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا اصل تقاضا تو یہ ہے، یہ صرف ماننے کی حد تک نہیں ہے بلکہ سب کچھ لٹانے کی بھی ضرورت ہے. تو وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا کہ تم اللہ کو اس طرح نہیں مانتے
جس طرح ماننے کا حق ہے، جس میں پھر سب کچھ قربان بھی کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے. والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ نکلو اللہ کی راہ میں، مال لگاؤ، کھپاؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ. اور وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے تم سے پکا عہد و پیمان لے رکھا ہے اگر تم ایمان والے ہو. اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پہ بندہ سوچے، اپنے اوپر طاری کرے، محسوس ہو کہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا ایمان گویا نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں. تو جس شے میں کمی ہے وہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی راہ میں کمی کیوں ہے؟ یقین کمزور ہے نا، اس لیے ہے نا، سیدھی سیدھی بات ہے نا. اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال تو اب یہ ہو گیا کہ بھائی یہ دولت کہاں سے ملے گی؟ کون سی کان جا کے کھودوں گا جس کے اندر سے یقین نکل کے حاصل ہو جائے گا؟ کہاں سے جا کے چھلانگ لگاؤں کہ مجھے یقین حاصل ہو جائے؟ اور یہ محنت لوگ کرتے ہیں. دیکھیں نا آج یعنی ایمان کی محنت کے نام پر ایک بہت بڑی حرکت ہے، وہاں بھی لوگوں کو بہرحال بہت بڑا فرق پڑتا ہے. بڑی بڑی قربانیاں لوگ دیتے ہیں تو وہ قربانی کا مادہ تو وہاں بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جو ایمان کا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑی سورس، سب سے بڑا ذریعہ بیان کیا ہے، وہ آگے آ گیا ہے. فرمایا هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے اللہ جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات یعنی قرآن مجید کی یہ آیات اتاری ہیں. بینہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے لیے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، وہ خود اپنے اوپر گواہ ہو. جیسے سورج ہے، اب جب سورج نکلتا ہے تو اسے ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، وہ اپنے وجود پر خود گواہ ہے، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ سورج نکل، اس کی دھوپ، اس کی تمازت، اس کی موجودگی کی گواہی دے دے گی. اسی لیے کہتے ہیں ازر من الشمس، کوئی شے سورج کی طرح واضح ہو، ظاہر ہو، تو اسی سے اس کو یہ بینہ ہے. وہ باتیں اللہ نے اپنے نبی پہ اتاری ہیں کہ جو ایمان کے روشن دلائل ہیں، جیسے سورج روشن ہوتا ہے اس طرح کے روشن دلائل ہیں یہ قرآن مجید. تو هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائے. روشنی کیا ہے؟ وہ تو سمجھ آ گیا نا، ایمان. روشنی کیا ہے؟ ایمان. تو اندھیارے کیا ہیں؟ بے ایمانی کی جتنی صورتیں ہیں وہ اندھیارے ہیں. شرک ہے، کفر ہے، مادہ پرستی ہے، دنیا کی محبت ہے. بلکہ شرک اور یہ سارا کچھ بھی، کفر بھی دنیا کی محبت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جتنے بھی بت ہوتے ہیں نا جن کو پوجا جاتا ہے، کیوں پوجا جاتے ہیں؟ کوئی بارش کا بت ہوتا ہے، کوئی اولاد کا دینے والا ہوتا ہے، کوئی مال و دولت میں اضافہ کرنے والی دیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی بت ہوتے ہیں وہ سب دنیا کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، ان سے دنیا مل رہی ہوتی ہے. اچھا یہ تو عوام کے لیے ہوتے ہیں نا، عوام الناس ان کی یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ان کے پاس وہ بڑے بڑے پیٹوں والے مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مشتنڈے، وہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں؟ انہیں نہیں پتہ یہ کیا ہیں، انہیں تو سب سے بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہیں، تو وہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ جا کے وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو وہ کس کے پیٹ میں جاتے ہیں؟ بت تو نہیں کھاتا کچھ، وہ سارے ان کے پیٹ اسی لیے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی سارا دنیا کا نظام ہے. اچھا یہ تو خیر آگے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مچھندر جو وہاں پہ ہوتے ہیں، پیچھے جو بڑے بڑے لینڈ کروزر والے ہوتے ہیں وہ تو وہاں بیٹھنے کو بھی گوارا نہیں کرتے. وہ جن کا ٹھیکہ ہے اصل، جو سارے چندے سمیٹ کے لے جاتے ہیں، جو سارے بکرے بیچ کے کھاتے ہیں، وہ تو پیچھے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی سارا کاروبار ہے یہ. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری و دیہاتی و مسلمان ہاں سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. یہ اوپر چوگا پہنا ہوا ہے، بظاہر لگتا ہے بڑے نیک و پارسا ہیں، یہ ریاکاری کا چوگا ہے اور اس کے اندر ایک بنیا بیٹھا ہوا ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. جہاں کبھی بیٹھا کرتے تھے عقاب، آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوے. تو اس سارے کے پیچھے بھی جو دھندا ہے وہ کس چیز کا دھندا ہے؟ دنیا کا دھندا ہے. اسی لیے یہ بات کہی نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادن، لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ضد، ند، مد مقابل
محبوب تراش لیے ہیں، یحبونہم کا حب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں، کرواتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن یہ تعلق دنیا کا تعلق ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے نا قیامت کو تو وہ اس دن انہیں لگ پتہ جائے گا طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اس دن. اور پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. یہ جن کی آج یہ پیروی کر رہے ہیں، جو لیڈر ہے بڑا، وہ ان سے اعلان لا تعلق ہی کر دے گا. جو پیروکار ہیں ان سے، اپنے فالوور سے اعلان برات کر دے گا. اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش ایک موقع ہمیں مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ ہم بھی ان سے تبرہ کر دیں جیسے انہوں نے ہم سے تبرہ کر لیا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا نا، یہ سارا تعلق کون سا تعلق ہے؟ دنیا کا تعلق ہے. یہ دنیا ہی کی محبت کے آف شوٹس ہیں، برانچز ہیں، جو اس طرح ظاہر ہوتی ہیں. اسی پر آج جو اب ہمارا دور ہے نا، اس میں وہ والی بت پرستی ختم ہو گئی، نئے بت بن گئے. اب کاروبار ایک بت ہے. اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے وہ توکل کاروبار پر ہے. اب کیریئر ایک بت ہے، جو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے وہ کیریئر پر ہے. نوکری ایک بت ہے کہ رزق یہاں سے کھائیں گے، نوکری چلی گئی تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ سب بت بن گئے نا، نئے بت ہیں. اور انہی بتوں میں سے ایک بت وطن بھی ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی یا روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آذر نے ترجوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو وطن پر جان قربان کرو. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یار شہید کیسا ہوتا ہے، تو یہ کیا شہادت ہے؟ بھائی سکھ بھی شہید، جاپانی بھی شہید، ہندو بھی شہید، مسلمان بھی شہید. یہ کون سی شہادت ہے؟ ایک نیا خدا ہے، اس خدا کے اوپر جان قربان کرنے کو شہادت کہا جاتا ہے نا. یہ آپ کو جس خدا کو سمجھ رہے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے. لیکن یہ سارا دھندا بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے وطن کی محبت ہوتی ہے. اور جو عوام کو ملک کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کھسوٹ رہے ہوتے ہیں، نوچ رہے ہوتے ہیں، بمبوڑ رہے ہوتے ہیں، وہی مچھندر بڑے، انہیں وطن سے کیا محبت ہوتی ہے؟ ان کا خزانہ تو سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے. اگر ان کو ملک سے محبت ہو، وطن سے محبت ہو، تو وہ اپنے پیسے جا کے پاناما میں رکھیں. تو یہ سارا جیسے میں نے بتایا نا، وہ مچھندر، وہ جو پیر صاحب کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیر صاحب سے کوئی محبت نہیں ہے. لوگوں کو بتائے گا ان سے محبت کرو. کیوں؟ پیر کی محبت میں لوگ پیسے نکالیں گے، کھائے گا مچھندر. بس یہی انتظام ذرا بڑا بنا کے لیں کہ جو لوگوں کو نچوڑنا، عوام کو قربانی دو، مرو، وطن کی خاطر جو ہے جان قربان کرو، تاکہ ہم عیاشیاں کریں، ہماری اولادیں جا کے باہر پڑھیں. تو یہ صرف پیر ہی نہیں ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، کچھ اور بھی ہیں. تو یہ سارا دھندا جو شرک کا بنایا جاتا ہے، یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ جو دنیا بنائی جائے. تو جسے آخرت مطلوب ہے تو اس کے لیے یہ قربانیاں دینا مشکل نہیں ہوگا. اور جسے دنیا مطلوب ہے، جو دنیا کا طالب ہے، اس کے دل میں کجی ہے، اس کے دل میں زیغ ہے، اس کے دل میں رجس ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. تو اس سے یہ اندھیارے ہیں سارے. ان اندھیاروں سے، ہر قسم کا اندھیارا، خواہ وہ وطن کی محبت کا اندھیرا ہو، خواہ وہ کسی بت کی محبت کا اندھیرا ہو، خواہ وہ کسی شخصیت پرستی کا اندھیرا ہو، مال کی محبت کا اندھیرا ہو، اولاد کی محبت کا اندھیرا ہو، کاروبار کی محبت کا اندھیرا ہو، یہ سب اندھیرے ہیں. ان اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آنے والی چیز قرآن مجید کی، اس کی آیات هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کے لیے بہت ہی رافت والا، رحمت والا ہے. رافت اور رحمت یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی دیتے ہیں، شفقت، مہربانی، عنایت. یہ مفہوم اس کے اندر ہے، لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا ایک باریک سا فرق بھی ہے. اس باریک فرق کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ لیں گے نا. ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں
انسانی ہمدردی، اور دوسرا ہوتا ہے اس ہمدردی میں کوئی کام کرنا. یہ دو یعنی علیحدہ علیحدہ چیزیں. ابھی ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، تو جو ہی وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہم دیکھیں گے نا، کسی کو لگی ہے چوٹ، کوئی گرا ہے، کوئی کسی شے سے ٹکرایا ہے، آپ کی ایک آواز اوہ کی آواز نکلے گی، آپ کو ایک جھٹکا لگے گا، یہ رافت ہے. پھر جو آپ دوڑ کے جائیں گے، جا کے اسے اٹھائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اسے ہاسپٹل لے کے جائیں گے، یہ رحمت ہے. تو یعنی رافت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ وہ جو ایک شعر میں بات بیان ہوئی ہے نا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ دوسرے کے غم پر تڑپنا، دوسرے کے غم کو اپنا غم محسوس کرنا، دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کرنا، یہ رافت ہے. اور یہ ہے کہ رحمت پھر اس کا مداوع کرنا، اس کی جو ہے تگ و دو کرنا، اس کو اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ رحمت کا مظہر ہے. اب تم ایک شکنجے میں پھنس گئے، دنیا کی محبت یہ ہم نے ہی تمہیں دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا، تو ہم نے ہی یہ سارا تمہارے اندر پیدا کی نا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ دنیا کی ساری محبتیں انسان کے دلوں میں کھبا دی گئی تاکہ محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، ان کے حصول کی کوشش کرے. لیکن یہ کہ اسی کو پھر امتحان بنا دیا گیا، اور یہ جو ہے نا اس سے نکالنے کا ذریعہ آپ کو اس سے زیادہ طاقتور لائٹ ہوگی تو اس اندھیرے سے نکالے گی، وہ قرآن مجید ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. اب آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ دنیا ہمیشہ اسی طرح انسان کے لیے محبوب رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں بھی وہ حابیل اور قابیل کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ وہ جو بھی کچھ تفاسیر آتی ہیں اس میں یہی ہے نا، کوئی انہی محبتوں میں سے کوئی محبت تھی جس پہ کلیش آف انٹرسٹ، اور کلیش کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ایک ان کی لڑائی ہو گئی اور اس میں پھر ایک کی جان چلی گئی. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، یہ کلیش آف انٹرسٹ ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کی لڑائی ان محبتوں کے درمیان جو ہے نا پھڈے پڑتے ہیں، اس سے ہی ہوتی ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی یہ محبتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اب اس کو بیلنس میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے دور میں آ کے دنیا کے حسن میں، دنیا کی کشش میں لاکھوں نہیں کروڑوں گنا اضافہ ہو گیا. آپ سوچیں نا، آدم علیہ السلام کے دور میں دنیا میں کیا خوبصورتی، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی کھمبا، نہ کوئی موبائل. یعنی آج سے 1000 سال 500 سال 200 سال پہلے دنیا کیا تھی یار. اب آپ ذرا سوچیں، کسی جنرل سٹور پہ چلے جائیں، کسی جو ہے نا آپ شاپنگ جو پلازا ہے اس میں چلے جائیں، ادھر جا کے رکھی ہوئی چیزیں دیکھیں، پھر ڈیکوریشن پیس دیکھیں، پھر جو بھی دنیا اس وقت بن گئی ہے اس کی رنگینیاں ہیں، پھر جو میک اپ کا سامان آ گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو آج کی دنیا اس وقت کی دنیا سے کروڑ ہاں درجے زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو، زیادہ اپنی طرف کھینچنے والی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بلکہ یہ کہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا آدمی گھر چلا ہی نہیں سکتا جب تک بیوی بھی ساتھ کام نہ کرے. دونوں مل کے کمائیں گے تو ساری سہولتیں جمع ہو سکتی ہیں، وگرنہ یہ کہ آپ گھر چلانے کے قابل ہی نہیں. ابھی اور بھی مہنگائی ہوگی تو اور بھی مشکل ہوگا. تو یا تو اپنی دنیا مشکل کر لو، نہ بجلی ہے، نہ استری ہے، نہ ریفریجریٹر ہے، نہ پنکھا ہے، تو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہی پرانی دنیا. تو نئی دنیا تو بہت مشکل ہے، تو اس کی کشش بھی اتنی شدید ہے، اتنا ہی زور سے کھینچتی بھی ہے. اچھا، یہ تو ہماری دنیا، کیا دنیا. آپ یہاں سے نکلیں ذرا بیریا ٹاؤن چلے جائیں تو وہ تو ایک علیحدہ دنیا ہے. اچھا، وہاں سے نکلیں کوئی اور آگے ڈی ایچ اے بھی ہے، وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. وہاں سے نکلیں دبئی جائیں، ادھر سے نکلیں سوئٹزرلینڈ جائیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں کہاں کہاں جنتیں بنی ہوئی ہیں. تو ہمارے تو آج جھونپڑی میں بھی شداد آ جائے نا جس نے جنت بنائی تھی، تو جھونپڑی کے اندر بھی شداد کی جنت سے زیادہ قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی. تو یہ دنیا ہے ہماری. تو پہلی دنیا اتنی کھینچنے والی نہیں تھی جتنی آج کی دنیا بلیک ہول بن گئی ہے، سب کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے. اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے اتنا ہی پاورفل دیا ہے قرآن مجید. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس کو اگر ہم نے پہاڑ پہ اتارا ہوتا تم دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس دنیا کی محبت کو شک کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اس سے تعلق تو جوڑو نا، اس کو اپنا وظیفہ تو بناؤ، اس کو اپنا امام تو بناؤ.
اس کو اپنی زندگی میں داخل تو کرو، اس کی تلاوت، اس کا فہم وہ تو حاصل کرو، اس کے ساتھ کچھ محنت تو کرو، پھر دیکھو یہ دنیا کی محبت آپ کے اندر سے کیسے زائل ہوتی ہے۔ تو هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اچھا وہ جو ساری حدیثیں ذہن میں تازہ کر لیجئے نا، جو قرآن کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی یہاں پہ، کہ جس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے تنی ہوئی آسمان سے زمین تک، یعنی آپ اس تالاب میں، دنیا کی تالاب میں ڈوب رہے ہو، اب اس سے نکلنے کی رسی کون سی ہے؟ جو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، وہ قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس سے چمٹ جاؤ، یہ آپ کو نکال دے گا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ چونکہ یہ مضمون چلا ہے تو میں اس کو پورا کر لیتا ہوں، پھر وہ دوسرا حصہ جو ہے نا وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہیں لگاتے، کھپاتے، لٹاتے نہیں ہو، یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث ساری تو اللہ ہی کی ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں لگاؤ گے تو آخر مر جاؤ گے، خود اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، تو یہ جو چھوڑ کے جاؤ گے اس کی تقسیم اللہ کے قانونی کے مطابق ہوگی نا۔ اچھا پھر جن کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے آخر میں وہ بھی مر جائیں گے، کرتے کرتے یہ سب کس کے پاس جائے گا؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو جب آخر کار لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہی اس کا وارث حقیقی ہے، تو تم اگر اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ گے تو یہ تمہاری کام ہے، تم امتحان میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، کہ وہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنا جو ہے نا وہ وصیت کی کہ یہ میرا سارا مال جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اسے صدقہ کر دیجیے گا۔ انہوں نے وہ صدقہ کیا، بہت بڑا ڈھیر، اس میں آخر میں کچھ چند ردی سی کھجوریں رہ گئیں، 8-10 کھجوریں جو خراب سی کھجوریں، جیسے پھل فروٹ کوئی خراب بھی ہوتے ہیں، وہ آخر میں رہ گئیں، باقی سب بٹ گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں اور فرمایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے یہ کھجوریں صدقہ کر دیتا تو وہ ڈھیر جو اس کی طرف سے میں نے بانٹا ہے اس سے زیادہ باعث اجر یہ کھجوریں ہوتی، یہ جو ردی کھجوریں رہ گئی ہیں۔ تو یہ اپنے ہاتھ سے دے جاؤ، ویسے تو اس کے بعد تو ویسے ہی سارا اللہ ہی کی میراث ہے، اسی کی طرف چلا جانا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں اپنا مال زمین پر سٹاک نہ کرو، جمع نہ کرو، یہاں پہ کیڑا بھی لگ جاتا ہے، یہاں پہ ڈاکہ بھی پڑ جاتا ہے۔ اب ہمارے دور میں یوں کہہ لیجئے کہ کوئی جو ہے نا آپ کو وہ ڈبل شاہ بھی ٹکر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی بڑی بڑی بدماشیاں ہو جاتی ہیں ہمارے، تو خیر کیا کہنے، ہو سکتا ہے کسی دن کرنسی بدل جائے ساری کی ساری، تو یہاں تو بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنا مال اللہ کے پاس جمع کرو، آسمانوں پہ جمع کرو، جہاں نہ ڈاکہ پڑتا ہے نہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور ایک بات انہوں نے اور بھی کہی، لوگوں ایک بات یاد رکھو، جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا۔ یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جہاں مال ہوتا ہے وہاں دل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ سے لگے تو بڑا آسان طریقہ ہے، اپنا سب کچھ اللہ کو دیتے جاؤ تو دل اللہ سے لگا رہے گا۔ وہ مسجد ہوتی ہے نا، ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور کبھی ہم اگر مولوی صاحب کو دے دینا 8-10 ہزار روپیہ کہ مولوی صاحب پنکھا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ یہ1,00,000 روپیہ لیں قالین بچھا دینی ہے، اس کے بعد جب آئیں گے تو جائزہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ پہلے کا آنا کوئی اور تھا، اب آنا کوئی اور ہو گیا۔ پہلے آئے پردیسی، نماز پڑھی، کھسک گئے، اب آئیں گے تو یہ قالین کو بھی اچھی طرح دیکھیں گے، کوئی داغ تو نہیں پڑ گیا، کوئی دبا تو نہیں لگ گیا، پنکھے کو بھی دیکھیں گے کہ ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا۔ تو اب آپ نے خرچہ کیا، جہاں آپ کا مال ہوگا وہاں آپ کا دل ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں۔ اور یہ میراث کو ایک اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے وہ واقعے سے بلکہ اپنے گھر والوں کو تلقین کی، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ بیان بھی کر دیا۔ وہ ہماری تعلیم کا ذریعہ بھی بن گیا کہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے۔ شام کو واپس آئے تو گھر والوں سے پوچھا کہ وہ جو بکری ذبح کی تھی، ما بقی منہا، اس میں سے کیا کچھ باقی بچا، یعنی اپنے کھانے کو کچھ بچا یا نہیں بچا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ما بقی منہا الا قطفها، بکری میں سے کچھ بھی نہیں بچا، یعنی ساری بانٹ دی ہے۔ الا قطفها، قطف کہتے ہیں یہ جو دستی کا گوشت ہوتا ہے نا، یہ جو ہے نا یہ بچ گیا ہے، اور باقی سارا کندھا جو ہوتا ہے نا یہ قطف ہے، تو یہ بچ گیا، باقی سارا جو ہے نا خرچ وہ بانٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقی کلھا، ساری بکری تو بچ گئی ہے، الا قطفها، سوائے کندھے کے، دستی نہیں بچی باقی سے۔ کیا مطلب؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہے وہ بچت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نکتہ سمجھایا کہ جو آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا وہ بچ گیا ہے، کیونکہ وہ آگے جائیں گے تو آگے وہ ہے سیف، اور جو آپ نے کھا لیا وہ تو کنزیوم ہو گیا، وہ خرچ ہو گیا، بقیہ کلھا الا کتفھا۔ تو یہ ایمان اگر اس طرح آخرت پر بن جائے، اب دیکھیے دو ایمان علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک اللہ پر ایمان، ایک آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں پہ ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ دے رہا ہے، کل بھی جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی ہوگی، یہ ایک درجہ ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ ایمان کی ایک نئی جہت ہے، نئی ڈائمنشن ہے، اس کا بالکل تقاضا بدل جائے گا۔ اب ہم دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پہلی صورت میں ہم اللہ کو ماننے کے باوجود اپنی دنیا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دنیا آدمی تبھی کام قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہو۔ یہ صرف اللہ کی محبت میں تو آدمی سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، دنیا نہیں قربان کرے گا۔ جب اس کے ریوارڈ کا یقین ہوگا کہ جو میں آج یہاں پہ خرچ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ کہیں میرے لیے محفوظ ہو رہا ہے، یہ کہیں میرے لیے بہت بڑے جو ہے درجے کا باعث بن رہا ہے، لہم اجر کبیر کی صورت بن رہا ہے، تب وہ اللہ کی خاطر یہ ساری قربانیاں دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیں۔ ایک ایمان رہ گیا، ایمان بالرسالت، اس کا کیا تعلق ہے کہ اس معاملے میں بھی جب انسان جوش میں آتا ہے، جذبے میں آتا ہے، قربانی کا مادہ اس میں جو ہے نا وہ خوب جوبن پہ ہوتا ہے، تو خطرہ تو کہیں اندر ہوتا ہے نا کہ بعد میں کہیں میں واپس پلٹ نہ جاؤں، وہی کہ دل کج نہ ہو جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میں دنیا سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ قربانی میں بھی آخری درجے پہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے پیمانہ ہے، اس کے لیے شریعت ہے، اس کے لیے معیار ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قربانی، وہ شوق اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب وہ نماز کا شوق چڑھا، ساری رات نماز ہی پڑھتے رہیں، ہمیشہ جو ہے نمازوں میں ہی کھڑے ہو جائیں، تو یا یہ کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں، اس کا بھی ایک درجہ رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے۔ روزہ بھی رکھنا ہے تو کتنا رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، اور اسی طرح یہ جو اس کے لیے ایک معیار، ایک یوں سمجھیے کہ رستہ، ایک نمونہ، وہ رسالت بنتی ہے۔ یہ تین ایمان جو ہیں، انسان کے اندر قربانی کا مادہ جو پیدا ہوتا ہے وہ آخرت کے ایمان، دنیا قربان انسان کرتا ہے آخرت کے شوق میں، برابر آخرت کا یقین ہو یا اس سے بڑھ کر ہو دنیا کے مقابلے میں، اور اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کے نتیجے میں آئے، وہ اس کی طرف وہ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ایک پیمانہ ہے، ایک درست رستہ ہے، صحیح طریقہ ہے، یہ اس کے لیے اس کو سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس پھر میری پیروی کرو۔ یعنی یہ وہ محبت کرنے کے نتیجے میں بھی پھر اندھا دھند نہیں جانا ہے، بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ تینوں ایمانوں کے ساتھ اس سارا جو انفاق ہے اس کا تعلق ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں جو سنتے ہیں ان کو سمجھنے کی بھی، پھر دل میں یاد رکھنے کی بھی، ان کو حرز جان بنانے کی، اور ان کے مطابق اپنا کردار استوار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔